بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے اول خان کو اپنے افکار تازہ سے باخبر کیا تو اس کا چہرہ دمک اٹھا اور وہ خوش ہو کر بولا، خدا کا شکر ہے کہ تم نے ان خطوط پر سوچنا شروع کر دیا، ورنہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے جارج کے گھر سے رخصت ہونے تک تم مہاتما بن کر عدم تشدد کی زندگی اپنا لو گے۔ جارج ٹیلی فون پر گفتگو سے فارغ ہو کر ہم لوگوں کے پاس لوٹ آیا۔ ڈاکٹر مونڈیل ایمبولینس میں اپنے 2 آدمی لے کر آ رہا ہے۔ اس نے آتے ہی اعلان کیا، سامنا ہو جائے تو تم دونوں کو اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں، وہ اس وقت جان کے لیے بہت فکر مند ہے، میں اسے سنبھال لوں گا۔ تو کیا وہ سیدھا تمہارے گھر آ رہا ہے؟ اول خان بے ساختہ سوال کر بیٹھا۔ اور کہاں جائے گا؟ سردار وجاہت اللہ کا گھر اس کے لیے اجنبی ہے، اس نے کہا اور اپنا گلاس خالی کر کے یہ کہتا ہوا اٹھ گیا کہ وہ نینسی کو دیکھ کر چند منٹ میں واپس آ جائے گا۔ میں سنتا رہا ہوں کہ مغرب میں خاندانی رشتے بہت کمزور اور ہر احترام سے عاری ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جارج اپنے رویے سے ان سب باتوں کو غلط ثابت کر رہا ہے۔ اول خان نے خوشگوار حیرت سے کہا، جارج اسٹار کی ذات میں اخلاق، کردار اور زندگی کی دوسری قدروں کا ایک عمدہ تسلسل موجود ہے۔ اسے اپنی عزت نفس عزیز ہے، فریب کاری سے نفرت ہے، قناعت پسند ہے اور اسی لیے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے۔ لالچی اور مکار شخص تو شاید اپنی ذات سے بھی وفادار نہیں ہوتا۔ میں کہنے لگا، زندگی بہت سی اقدار کا مجموعہ ہوتی ہے۔ جارج کو صحیح تربیت اور صحبت ملی ہے، اس لیے وہ مثالی رویوں کا عادی نظر آتا ہے۔ بگڑے ہوئے لوگ قدم قدم پر ان اقدار کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی واپسی تک ہم دونوں نے اسی کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے رہے۔ اپنے کردار کی مضبوطی کی وجہ سے وہ اسی لائق تھا کہ اس کے بارے میں باتیں کی جاتی اور اس کی کامیاب زندگی سے سبق لیا جاتا۔ جب وہ سر جھکائے اپنے لیے اسکاچ کا دوسرا گلاس بنا رہا تھا تو میں یہ سوچ کر دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا کہ میں امریکنوں کو مجموعی طور پر ہمیشہ برے القاب سے یاد کرتا رہا تھا، جبکہ جارج بھی امریکن ہی تھا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ جارج سے پہلے جو لوگ مجھ سے ٹکرائے وہ سب ہی چالاک، مکار اور خونی درندے تھے۔ ایسے لوگوں کے ذریعے کسی بھی قوم کا صحیح تعارف حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ قوم بہرحال افراد ہی کا مجموعہ ہوتی ہے۔ افراد کے مزاجوں کا تضاد ظاہر کرنے کے لیے راس المیڈا اور جارج اسٹار کی صورت میں 2 جیتے جاگتے امریکن میرے سامنے تھے۔ ڈیفنس کراچی کا ایک کشادہ اور بہت پرسکون علاقہ ہے، جہاں اندرونی حصوں میں ٹریفک کا شور تو درکنار، ہارن کی آواز بھی بھولے بھٹکے ہی سنائی دیتی ہے۔ جارج کا مکان ایسے ہی علاقے میں واقع تھا۔ باہر ہارن کی تیز آواز گونجی تو ہم تینوں ہی بری طرح چونکے تھے۔ یہ باہر کے کسی آدمی کی حرکت ہے، جارج نے خوش دلی سے کہا۔ ڈیفنس کے مکین عام طور پر یوں ہارن نہیں بجاتے۔ ہاں، ڈیفنس میں ہم سارے ہی فرشتے جو رہتے ہیں، اول خان نے زہر خان کے ساتھ کہا۔ نہیں، یہاں چور، ڈاکو، اسمگلر اور قاتل بھی ضرور رہتے ہوں گے۔ یہاں ہر مکان اپنی جگہ پر ایک جزیرہ ہے، کسی کو غرض نہیں ہوتی کہ اس کے پڑوس میں کون رہ رہا ہے۔ اس ماحول میں بدنام لوگوں کو چھپنے کا موقع مل جاتا ہے، مگر وہ بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی ایسی حرکتوں سے گریز کرتے ہیں تاکہ نظروں میں نہ آئیں۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ مسلح چوکیدار دروازے پر موجود ہوا تھا۔ ڈاکٹر مونڈیل ایمبولینس میں آئے ہیں، آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ جارج کے متوجہ ہونے پر اس نے انگریزی فقرے جس لب و لہجے میں ادا کیے تھے، اس کا قریب ترین ترجمہ یہی ہو سکتا تھا، میں آتا ہوں۔ جارج یہ کہہ کر صورت سے باہر نکلتا چلا گیا۔ میرے سر سے ایک بوجھ ہٹ گیا۔ ڈاکٹر مونڈیل نے خود اندر آنے کی بجائے جارج کو باہر بلایا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جلد از جلد جان تک پہنچنے کے لیے بے چین تھا۔ جان جس ابتر حالت میں پڑا ہوا تھا، اس کی بنا پر مجھے یقین تھا کہ مونڈیل طبی امداد کا فوری آغاز کر کے اسے جلد از جلد کسی آپریشن تھیٹر تک لے جانا چاہے گا، اور یوں واپسی میں بھی اس سے سامنا ہونے کا خطرہ ٹلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ گلاس جلدی ختم کر لو، اول خان نے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے مجھ سے کہا۔ کیوں، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے خشک لہجے میں پوچھا۔ 11:15 بج چکے ہیں، اس نے اپنی ریسٹ واچ میرے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ جارج 10-15 منٹ میں واپس نہیں آ سکے گا۔ ڈاکٹر مونڈیل بھی آ گیا ہے، ہمیں جلد از جلد ویرا تک پہنچنا چاہیے۔ جارج اسٹار کی غیر موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر مکان کے اندرونی حصوں میں گھسنا غیر اخلاقی حرکت تھی۔ بات صرف جارج کی ہوتی تو میں سختی سے اول خان کی مخالفت کرتا، لیکن جارج جن لوگوں کے لیے کام کر رہا تھا وہ بدترین فتنہ گر تھے اور اخلاقی نزاکتوں پر غور کرنے سے زیادہ
حریف کو ادھیڑ ڈالنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اول خان کے ساتھ اندرونی حصے میں چکراتے ہوئے مجھے یہ اندیشہ لاحق تھا کہ ہم ویرا کی تلاش میں کہیں نینسی کی خوابگاہ میں نہ جا گھسے۔ اس بدتمیزی پر خوف کی وجہ سے وہ شاید ہمیں تو کچھ نہ کہتی، لیکن جارج پر ضرور برہم ہوتی کہ اس نے تہذیب سے آری مقامیوں کو اپنے گھر میں کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے کہیں تباہ آزمائی کرنے سے پہلے یکے بعد دیگرے ہر بند دروازے کا جائزہ لے ڈالا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اس گھر میں سونے کے صرف 3 ہی کمرے تھے۔ ان میں سے اگلے سرے پر بنا ہوا کمرہ ایسا تھا جو بیرونی دروازہ ہونے کی صورت میں شاید پورے گھر سے الگ تھلگ ہو کر گیسٹ روم کا کام دے سکتا تھا۔ اول خان نے آہستگی سے دروازے کا ہینڈل گھما کر زور ڈالا مگر دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اول خان نے دروازے کے اوپری اور نچلے حصوں پر دباؤ ڈالا تو وہ اپنی جگہ سے ہلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دروازہ اندر سے بلٹ نہیں تھا بلکہ باہر سے مقفل کیا گیا تھا۔ نینسی یا بچوں کے زیر استعمال ہونے کی صورت میں وہ دروازہ بلٹ ہونا چاہیے تھا۔ جارج کی باہر موجودگی میں دروازہ مقفل ہونے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ لازمی طور پر بے ہوش ویرا کو اسی کمرے میں رکھا گیا تھا۔ اول خان پنجوں کے بل چلتا ہوا کہیں غائب ہو گیا۔ چند منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے پاس موٹے اور پتلے کئی تار کے ٹکڑے موجود تھے جو اس نے میرے حوالے کر دیے۔ اس کی اس حرکت پر میں مسکرا کر رہ گیا اور فوراً ہی تار کی مدد سے تالا کھولنے کی کوشش شروع کر دی۔ نقب زنی کو میں نے کبھی بھی پیشے کے طور پر نہیں اپنایا تھا، لیکن مختلف قسم کے پیچیدہ تالوں کو کھولنا ہمیشہ میرا شوق رہا تھا۔ 1.5 لیور والا وہ ہضمی کفل صرف نمائشی تھا۔ تیسری کوشش میں تالا کھل گیا۔ دروازہ کھول کر ہم دونوں پھرتی سے اندر گھسے۔ سامنے ہی مسہری پر کوئی نازک سا وجود چادر میں لپٹا سو رہا تھا۔ اول خان نے دروازہ بند کر کے اندر سے بلٹ کر لیا اور میں مسہری تک پہنچ گیا۔ بدن پر سے چادر ہٹائے بغیر میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ ویرا ہی تھی۔ اس نے سر سے پیر تک چادر اوڑی ہوئی تھی۔ میں نے دھیرے دھیرے اس کے چہرے سے چادر کھینچ لی۔ وہ ذرا کسمسائی مگر اس کی گہری نیند یا بے ہوشی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں پر پپوٹوں کی چلبن گری ہوئی تھی۔ اس سے نیچے لمبی لمبی پلکوں کی جالر سجی ہوئی سرخ و سفید چہرے پر ایسا ایک اطمینان پھیلا ہوا تھا جیسے وہ دشمن کی قید کی بجائے اپنے کمرے میں سو رہی ہو۔ جارج نے اسی لیے کسی عورت کی خوابگاہ میں اجنبی مردوں کے داخلے کی مخالفت کی تھی۔ اول خان نے مجھے ٹہوکا دے کر کہا، گھورنے کی بجائے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرو۔ سچ یہ ہے کہ ایک طویل وقفے کے بعد اسے بے حجابی کے ساتھ عالم خواب میں دیکھ کر مجھ پر بے ساختہ رکت سی طاری ہونے لگی تھی۔ میں نے جرجری لے کر خود کو سنبھالا اور سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی منرل واٹر کی بوتل سے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دینے لگا۔ پتہ نہیں ویرا کے ذہن پر سے مسکن دوا کے اثرات ختم ہو رہے تھے یا یہ پانی کے چھینٹوں کا کمال تھا کہ ویرا پہلے کسمسائی، پھر اس نے آنکھیں کھولے بغیر کسل مندانہ انداز میں کئی انگڑائیاں لیں اور آخر کار ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ اس وقت ویرا کی نیلگو آنکھوں میں خمار کے گہرے ڈورے تیر رہے تھے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو میرا چہرہ اس کے سامنے موجود تھا۔ خمار اور بے یقینی کے عالم میں اس نے 2-3 مرتبہ آہستہ آہستہ پلکیں جھپکائیں اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک والہانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ شاید وہ خوشی سے بے قابو ہو کر چیخ ہی پڑتی، مگر میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ خود پر قابو رکھو، ابھی ہم دشمن کے گھیرے میں ہیں، میں نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ وہ اچھل کر بستر سے نیچے آئی اور میرے سینے سے لپٹ گئی۔ وہ اس کا بے ساختہ رد عمل تھا جس سے اپنائیت پھوٹ رہی تھی۔ بڑھتے جذبات یا پھر مسکن دوا کے اثرات سے اس کا بدن ہولے ہولے کپکپا رہا تھا۔ اسی عالم میں اس نے اول خان کو دیکھا اور پھر میری باہوں سے نکل کر اس سے بغل گیر ہو گئی۔ اس ناگہانی افتاد پر اول خان کے فرشتے کوچ کر گئے۔ وہ بوکھلا کر اپنے دونوں ہاتھ ویرا کے سر پر پھیرنے لگا اور پھر آہستگی سے اسے اپنے بدن سے الگ کر دیا۔ اس بار مجھے یقین نہیں تھا کہ کوئی میری مدد کے لیے پہنچ سکے گا۔ وہ خوشی سے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میری سگریٹ پینے کی ایک سادہ سی خواہش نے مجھے موت کے دانے میں پہنچا دیا تھا، مگر میں اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے تیار تھی۔ کیا انہوں نے تم کو بھی پکڑ کر یہاں قید کر دیا ہے؟ عورت، میں دھیمے سے گرایا، ہوش کی باتیں کرو۔ قیدی ہوتے تو ہم دونوں بھی تمہاری طرح انٹا کفیل پڑے ہوئے ہوتے۔ ایسے منحوس کلمات منہ سے مت نکالو اور بھاگنے کی تیاری کرو۔ ویرا اس وقت بھی اسی جینز اور جیکٹ میں ملبوس تھی اور جو وہ اپنے اغوا کے وقت پہنے ہوئے تھی۔ ہم لوگ اس وقت کہاں ہیں؟ ویرا نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ پھر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ جان مجھے نشہ آور دعائیں دیتا رہا ہے۔ میں بہت زیادہ کمزوری اور نکاہت محسوس کر رہی ہوں۔ تمہیں کندھے پر نہیں بٹھایا جائے گا۔ بکھرے ہوئے بالوں میں برش پھیر کر اپنا حلیہ درست کرو تاکہ دشمن کو منہ دکھانے کے قابل ہو سکو۔ ان کی ٹولی کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتی ہے۔ ویرا فوراً ہی دیوار گیر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پہنچ گئی اور جلدی جلدی حلیہ درست کرنے لگی۔ چند ہی ثانیوں میں ہم تینوں اس کمرے سے باہر نکل آئے۔ گھر میں بدستور سناٹا تھا۔ نینسی اور جارج
جارج کے بچے غالباً اپنے اپنے کمروں میں محصور ٹیلی ویژن وغیرہ سے محظوظ ہونے لگے تھے، کیونکہ اس مرتبہ راہداری میں کسی انگریزی پروگرام کی دبی دبی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے اول خان نے پوچھا۔ بس جارج کا انتظار کریں گے، میں نے بے ساختہ جواب دیا۔ وہ آ جائے تو پھر ہم گھر چل دیں گے، اس چکر میں مت پڑو، پتہ نہیں ڈاکٹر مونڈیل کیا گول کھلا بیٹھے۔ اس وقت میدان صاف ہے، خاموشی سے نکل چلو، تم پر مربت کا ایسا ہی دورہ پڑ گیا ہے تو بعد میں فون کر کے جارج سے معذرت کر لینا، اب تک اس کا نمبر بھی آبزرویشن ریکارڈ کا ایک حصہ بن چکا ہوگا۔ گھر سے دوبارہ بات نہیں ہوئی، پتہ نہیں جان نے 10 بجے وہاں فون کیا تھا یا نہیں۔ میں نے کہا ضرور کیا ہوگا، وہ زبان سے کچھ بھی کہتا رہا ہو، اس کے لیے راز المیڈا بہت اہم ہے۔ غزالہ یا سلطان شاہ سے بات ہونے کے بعد ہی وہ سنی سے ملاقات کے لیے نکلا ہوگا اور جارج کا نمبر ریکارڈ پر آ گیا ہوگا۔ جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو۔ پورے پس منظر سے لا علمی کے باوجود ویرا کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے لیے وقت سب سے زیادہ اہم تھا۔ وقت کھو دینے کے بعد ہم افسوس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم جارج کی واپسی کا انتظار کیے بغیر خاموشی سے وہاں سے نکل بھاگتے تو جارج سے ہمارے آئندہ تعلقات بگڑ سکتے تھے، لیکن ہمارا حفاظت سے نکل جانا یقینی تھا۔ اگر ہم وہاں رکتے اور جارج کے ساتھ ڈاکٹر مونڈیل آ کر کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیتا تو سب کچھ خطرے میں پڑ جاتا۔ مشکل یہ تھی کہ اس وقت سواری کے نام پر ہمارے پاس صرف ایک موٹر سائیکل تھی۔ اس وقت مجھے ایک بات کی خلش تھی کہ خوشگوار ماحول میں کافی دیر تک ایک ساتھ رہنے کے باوجود میں جارج اسٹارک سے نیلور بامبے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں پوچھ سکا تھا۔ میں نے چند سیکنڈ میں وہاں سے فوراً نکل جانے کا فیصلہ کر لیا اور پھر ہم تینوں برآمدے میں نکل آئے۔ جارج کے مسلح چوکیدار نے ہم تینوں کو حیرت سے دیکھا اور پوچھا صاحب جا رہے ہو؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ جارج کو واپسی میں دیر ہو جائے، ہم زیادہ دیر تک نہیں روک سکتے۔ چوکیدار کی آنکھوں میں شکوک و شبہات کی واضح جھلکیاں نظر آ رہی تھی، مگر وہ مجبور تھا۔ اس کا مالک ہم لوگوں پر اعتماد کر کے ہمیں گھر میں چھوڑ گیا تھا۔ اگر ہم ویرا کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تم تینوں اس موٹر سائیکل پر ہی جاؤ گے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس وقت تک اول خان موٹر سائیکل گیٹ سے باہر لے جا کر انجن سٹارٹ کر چکا تھا۔ چوکیدار نے مزید کہا صاحب پچھلی گلی میں گیا ہے، وہ بس واپس آتا ہی ہوگا، اس کا انتظار کر لو تو وہ تمہیں گاڑی دے دے گا۔ ہمیں کہیں جانے کی جلدی ہے، جارج کو معلوم ہے۔ اسے حیران و پریشان چھوڑ کر ہم باہر آ گئے۔ شاید ہم تینوں ہی موٹر سائیکل چلا سکتے تھے، لیکن اس کا تجربہ کسی کو نہیں تھا اور پھر 3 سواریوں کے ساتھ یہ معاملہ اور بھی دشوار نظر آ رہا تھا۔ باہر نکلتے ہی ویرا اول خان کے پیچھے چپک کر بیٹھی تو وہ بدک گیا۔ تم پیچھے بیٹھو، وہ بکھلا کر بولا، اس طرح تو میں کہیں حادثہ کر بیٹھوں گا، مجھے چکر آ رہے ہیں، پیچھے سے میں کہیں لڑک جاؤں گی، بیچ میں تم دونوں کا سہارا رہے گا۔ وہ بڑی احمقانہ صورتحال تھی۔ ایک مرتبہ باہر آ جانے کے بعد ہمارے پاس بالکل وقت نہیں تھا۔ کسی بھی لمحے ڈاکٹر مونڈیل اپنی ایمبولینس سمیت گلی میں نمودار ہو سکتا تھا۔ میں نے ویرا کو زبردستی اتارا، اس کی جگہ خود سنبھالی اور وہ بڑبڑاتی ہوئی میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ ڈال کر میری کمر مضبوطی سے کس لی تھی تاکہ گرے تو مجھے اپنے ساتھ لے کر ہی گرے۔ اول خان نے گیئر ڈال کر ایک جھٹکے سے موٹر سائیکل چلا دی۔ وہ پہلا جھٹکا اس کے اناڑی پن کا کھلا ثبوت تھا۔ ہماری موٹر سائیکل چند گز بھی نہیں گئی ہوگی کہ سامنے سے اونچی اور بند باڈی والی ایک سفید ایمبولینس گلی میں مڑتی ہوئی نظر آئی اور اول خان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ آ گئے اور اب ہمیں کچل دیں گے، اول خان ہذیانی انداز میں بولا۔ اس وقت تک ویرا کو ایمبولینس کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ چند ثانیوں میں وہ دیو ایکل ایمبولینس سے اس گلی میں گھوم چکی تھی۔ مڑتے ہوئے اس کی رفتار سست تھی۔ جو ہی اس کا زاویہ سیدھا ہوا، ہم تینوں ایمبولینس کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نہا گئے۔ اس تیز روشنی کے ریلے میں موٹر سائیکل کی مسکین سی ہیڈ لائٹ اپنا وجود کھو بیٹھی تھی۔ یو ٹرن لے کر موٹر سائیکل پوری رفتار سے دوڑا دو، شاید انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ میرا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اول خان نے یو ٹرن لینے کی کوشش کر ڈالی۔ رفتار کم ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل بری طرح ڈگمگائی۔ ویرا کے حلق سے ایک سریلی سی بے ساختہ آواز بلند ہوئی اور پھر موٹر سائیکل واپس دوڑنے لگی۔ جارج کے مکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ چوکیدار اس وقت بھی ذیلی کھڑکی کھولے کھڑا تھا۔ وہ موٹر سائیکل بنانے والوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کبھی اس ننھی سی جان پر 3 آدمی سوار ہو کر موت کے دانے سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے۔ تنگ نشست پر ہم تینوں جونکوں کی طرح ایک دوسرے سے چپکے بیٹھے تھے۔ اول خان ہمارے دباؤ کی وجہ سے جزوی طور پر پیٹرول کی فولادی ٹینکی پر چڑھا تھا۔ اول خان نے شاید ایک ہی مرتبہ میں پورا تھروٹل لیور کھینچ لیا تھا۔ موٹر سائیکل کی رفتار لمحہ بے لمحہ تیز ہو رہی تھی، لیکن انجن کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کھلے راستوں پر وہ ایمبولینس کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ میں نے سر گھما کر دیکھا تو ایمبولینس شاید جارج کے گیٹ پر رکی ہوئی تھی، مگر
اس کے ہیڈ لیمپس بدستور روشن تھے۔ معاملہ صرف جارج کا ہوتا تو وہ شاید بات کو سنبھال لیتا، مگر وہاں ساری ذمہ داری چوکیدار کے سر آ پڑی تھی۔ چوکیدار ہمارے اچانک فرار کے بارے میں جارج کو جو کچھ بتا رہا ہوگا وہ ڈاکٹر مونڈیل بھی سن رہا ہوگا۔ وہ ہم لوگوں کے بارے میں جو بھی بری بھلی رائے قائم کرتا وہ ایک الگ بات تھی۔ اس کا فوری فیصلہ یہی ہوتا کہ موٹر سائیکل پر بھاگنے والوں کا تعاقب کر کے پہلے انہیں پکڑا جائے اور پھر ان کے بارے میں جارج کی کہانی سنی جائے۔ موٹر سائیکل کسی بھی پتلی گلی میں لیتے چلے جاؤ جہاں ایمبولینس ہمارا پیچھا نہ کر سکے۔ انجن کے تیز احتجاجی شور اور ہوا کے دباؤ کی وجہ سے میں نے تقریباً چیخ کر اول خان کو ہدایت کی، یہاں سالی کوئی پتلی گلی ہی نہیں ہے۔ اول خان کی جلائی ہوئی آواز آئی، ہر طرف چوڑی چوڑی سڑکیں ہیں، ذرا دیکھو تو مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ رک گئے ہیں۔ ہاں وہ رکے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اضطراری طور پر سر گھمایا تو ایمبولینس کی رکی ہوئی روشنیاں دھیرے سے حرکت میں آ گئی۔ میں چیخ پڑا، وہ دوبارہ چل پڑے ہیں۔ اپنی رفتار بڑھاؤ اور گزری وغیرہ کی طرف نکلنے کی کوشش کرو، ڈیفینس میں ہمیں پناہ نہیں ملے گی، وہ ہمیں روند ڈالیں گے۔ کتنا مزہ آ رہا ہے۔ ویرا اپنا چہرہ میرے شانے پر ٹکا کر ہولے سے منمنائی۔ رات کی بھیگی بھیگی ہواؤں میں ہم دونوں کتنے قریب ہیں۔ قید سے رہائی ملی تو ایسی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جی چاہ رہا ہے کہ دبوچ کر تمہیں مسل ڈالوں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میری کمر پر اس کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہو گئی۔ ویرا کی بچی، میں بے اختیار برس پڑا۔ ہوش میں رہو، میرا دم گھٹ جائے گا۔ تمہیں یہ احساس بھی نہیں کہ ہم کس قدر خطرناک پوزیشن میں ہیں۔ ذرا سی دیر میں وہ ہمیں کچلنے پر قادر ہو جائیں گے۔ کچل دیں۔ اس بار وہ میرے کان سے اتنے قریب ہو کر بولی تھی کہ میں نے اپنے چہرے پر اس کے سانسوں کی حرارت محسوس کی تھی۔ وہ بالکل سرگوشیانہ آواز میں کہہ رہی تھی، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کچلیں گے تو ہم دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ جلنے والے اپنی آگ میں بالکل ہی جلس کر رہ جائیں گے۔ اور ہوش میں رہو ویرا، میں گرایا، ورنہ میں کوہنی مار کر تمہیں چلتی موٹر سائیکل سے نیچے پھینک دوں گا۔ یار کیوں شور مچائے جا رہے ہو؟ اول خان بیزاری کے عالم میں بولا۔ 2 کی سیٹ پر 3 آدمی بیٹھتے ہیں تو تھوڑی سی تنگی ہوتی ہی ہے۔ مجھے تم نے ٹینکی پر دھکیلا ہوا ہے، اب میں بھی تمہیں کوہنی مارنے لگوں۔ ہوا اور سرگوشیانہ لہجے کی وجہ سے ویرا کی بےہودہ بکواس اول خان کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی، جبکہ میری اونچی آواز وہ پوری طرح سن رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں محض بے آرامی کی وجہ سے ویرا کو جھاڑ رہا تھا۔ جارج کے گھر سے فرار ہوتے ہوئے ہم تینوں نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ ایمبولینس نظر آنے کے بعد ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ ہمیں ان سے آگے دوڑ لگانی چاہیے۔ اول خان سیدھا جانے کی بجائے راستے کے تقریباً ہر موڑ اور کراسنگ کو پوری مہارت سے استعمال کر رہا تھا۔ جگہ جگہ مڑنے کی وجہ سے ایمبولینس اپنی پوری رفتار پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ یہ بات ہمارے حق میں تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا وہی محفوظ فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے ہم کسی کچی آبادی کے قریب پہنچ جائیں تو ہمیں اپنے تعاقب میں آتے ہوئے کسی مشینی افرید سے نجات مل سکتی تھی۔ ویرا چھیڑ چھاڑ اور فکرے بازی پر تلی ہوئی تھی، مگر میں اس کی طرف سے پتھر بن کے رہ گیا تھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس قدر روح فرسا حالت میں جب موت ہم سے ذرا ہی دور پیچھے چلی آ رہی تھی، اس کی جمالیاتی حص کیوں کام کر رہی تھی؟ مگر وہ ویرا تھی، اس کے بارے میں پہلے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ایک جگہ مجھے خیابان تنظیم کا بورڈ نظر آیا تو میرا دل باغ ہو گیا۔ اول خان دانستہ یا نادانستہ طور پر موٹر سائیکل کو بالکل صحیح راستے پر دوڑا رہا تھا۔ خیابان تنظیم ختم ہوتے ہی اول خان نے موٹر سائیکل بائیں طرف گھما دی اور ڈلتی ہوئی رات کا روشن بازار امید کی کرن بن کر نظر آنے لگا۔ موٹر سائیکل شور مچاتی پوری قوت سے دوڑی چلی جا رہی تھی۔ پیچھے آنے والوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے یا پھر انہیں موقع ہی نہیں مل سکا تھا کہ وہ چلتی گاڑی سے فائرنگ کر کے ہمیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے۔ بس وہ کسی مقناطیس کی طرح مسلسل ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ بازار کا آغاز ہوتے ہی اول خان نے موٹر سائیکل سڑک کے کنارے پر لے جا کر اسی رفتار سے کچے میں اتار دی۔ چند جھٹکے کھانے کے بعد موٹر سائیکل بجری کے ایک ڈھیر میں پھنس کر پھسلی اور زمین پر لہراتی ہوئی دور تک چلی گئی۔ وہاں موجود ٹھیلے والوں اور دکانداروں میں شور مچ گیا۔ اس وقت وہاں زیادہ بھیڑ باڑ نہیں تھی، لیکن پھر بھی کافی لوگ موٹر سائیکل کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ ہم تینوں ایک دوسرے میں گتھے ہوئے بجری کے ڈھیر پر پڑے رہ گئے۔ ہمارے گرنے کا منظر دیکھنے والے چند افراد ہماری طرف بھی آئے، لیکن زیادہ بڑی بھیڑ کی توجہ بہت آگے جا کر بند ہونے والی موٹر سائیکل پر مرکوز تھی۔ وہ لوگ حیران تھے کہ موٹر سائیکل کے سوار کہاں غائب ہو گئے تھے۔ چند لمحوں بعد سفید ایمبولینس تیز رفتاری سے ہمارے سامنے سے گزری۔ جوان سال لیکن باریش ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پر جارج سٹارک بھی موجود تھا۔ ہم تینوں نے مانی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کپڑے جھاڑتے
होते हुए बजरी के ढेर से उठकर खड़े हुए तमाशाइयों की पूरे इश्तियाक नजरें वीरा के दिलकश सरापा पर जम गई थी। जाओ भाई, कुछ नहीं हुआ, हम ठीक हैं, अव्वल खान ने जरा तेजी से कहा। इसी वक्त सड़क पर किसी गाड़ी के टायरों का तेज शोर बुलंद हुआ और फिर हमने एम्बुलेंस को इस भीड़ के पास रुकते देखा जो मोटरसाइकिल के गिर्द जमा होती जा रही थी। वो गैर मुल्कियों की एम्बुलेंस थी। इस मुकाम पर एक हादसा रूनुमा हो चुका था। इस हवाले से डॉक्टर मोंडियल को वहाँ पूछगिछ करने का मौका मिल सकता था जो हमारे हक में बेहतर न होता। एम्बुलेंस रुकी है। हमारे करीब मौजूद लोगों में से किसी ने हमदर्दाना लहजे में कहा, चोट आई हो तो वहीं चले जाओ, वो लोग अस्पताल पहुंचा देंगे। हम ठीक हैं, तुम जरा मोटरसाइकिल का ध्यान रखना, हम कदूस मियाँ को लेकर अभी आते हैं। अव्वल खान ने खास तौर पर किसी से मुखातब हुए बगैर कहा और एक करीबी गली में घुसता चला गया। हम दोनों इसके पीछे हो लिए। वो खासी तंग, गंदी और बाल खाती हुई गली थी। हम तीनों सारे झुकाए तेजी से आगे बढ़ते रहे थे। मुझे अंदाजा था कि हम लोग जल्द अज जल्द वहाँ से दूर न निकले तो हमारे दुश्मन हादसे के जख्मियों की तलाश के बहाने इन गलियों में भी आ सकते थे। डॉक्टर मोंडियल ने 2 आदमियों को अपने साथ लाने की इतला दी थी। जॉर्ज स्टार के मिल जाने के बाद इनकी तादाद 4 हो चुकी थी। वो कोई बड़ा खतरा मोल लिए बगैर आसानी से हमारी तलाश का बेड़ा उठा सकते थे। डिफेंस की मुनज़्ज़म पुरफज़ा और साफ सुथरी आबादी के पहलू में छोटे बड़े कच्चे पक्के और बांध बांध के मकानों का वो तवील सिलसिला शैतान की आंत की तरह पुरपेच गलियों से जुड़ता हुआ दूर तक चला गया। हम तीनों सिम्मत और फासले का कोई तयन किए बगैर काफी देर तक इन गलियों में चलते रहे, लेकिन हमें खुली सड़कें नजर न आई तो मुझे एहसास हुआ कि हम इसी भूल भुलैया में चकराते फिर रहे थे। बाद रास्तों से हम 2 और 3 मरतबा गुजर चुके थे। अब तक वो लोग मायूस होकर वापस जा चुके होंगे। हम कब तक यहाँ भटकते रहेंगे? अचानक वीरा मुझसे पहले बोल पड़ी, मेरी हालत अबतर है, अब मुझे चलते हुए चक्कर आ रहे हैं। रात की भीगी हुई हवाओं में हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हम एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर चलते चलते उफक के इस पार उतर सकते हैं जहाँ परियों के देश में सूरज का प्यारा सा घर है। मैंने इसे सुलगाने के लिए इसके लहजे की नकल उतारते हुए सरसराती हुई आवाज में कहा, ये किस किस्म का मजाक है? अव्वल खान ने मुझे घूर कर कहा, इस बेचारी की हालत बिगड़ रही है और तुम्हें ऐसा घटिया मजाक सूझ रहा है, कम से कम मौका महल तो देख लिया करो। वीरा ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। मैंने जलकर अव्वल खान से कहा, जब मैं मोटरसाइकिल पर इसके शिकंजे में था इस वक्त भी ऐसी ही बकवास कर रही थी। वो तुम्हें बुरी नहीं लगी थी कि इस वक्त भी मुझ पर बिगड़ रहे थे? ये चक्कर चलते रहते हैं। वीरा ने मौजू बदलते हुए अव्वल खान से कहा, मुझे बताओ कि ये सब क्या है? मुझे कहाँ से निकाला गया है? जान कहाँ है? और राज अलमेडा किस हाल में है? ये सारी बातें घर चलकर ही मालूम हो सकेंगी। अव्वल खान बेजारी से बोला, फिलहाल इतना जानना ही काफी है कि तुम आजाद हो और राज अलमेडा हमारी तहवील में है। अब हमें संजीदगी से यहाँ से निकलने की फिक्र करनी चाहिए। हमारे सरों पर मुसलसल मच्छरों के बड़े बड़े गोल मंडला रहे हैं। ऐसा ना हो कि सुबह हम मलेरिया में तप रहे हो। अब निकल ही जाएंगे। निकलने के बाद मुझे राज अलमेडा की तरफ ले चलो। वीरा ने खुशामदाना लहजे में कहा, तुम जानते हो कि वो मेरा पुराना हरीफ है। मैं फौरन ही इससे 2-2 हाथ करना चाहती हूँ। इस वक्त हम घर जाएंगे। तुम्हें पहुँचाने के बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। आजकल मेरे बच्चों को मुझसे फिर शिकायत होने लगी है तुम लोगों के साथ। मैं इन्हें बिल्कुल ही फरामोश कर बैठता हूँ। ये वाकई ज्यादती है। वीरा ने मुतासबाना लहजे में कहा, अगर राज अलमेडा को कहाँ रखा गया है? वो स्टेशन 4 पर है। अब तुम चालाक बनने की कोशिश न करो। अव्वल खान तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, मेरे बगैर तुम वहाँ पहुँच ही नहीं सकोगी। वैसे भी वो ममनुआ इलाका है। मैं इन दोनों की बातों में दखल दिए बगैर अपनी याददाश्त के सहारे राज अलमेडा की फर्दे जुर्म मुरतब करता रहा। इसने आजाद रहकर एक लंबे अरसे तक हमें नाकों चने चुपवाए थे। अब वक्त आ गया था कि इससे अगले पिछले हिसाब बेबाक करने के साथ नीलोर बॉम्बे के बारे में बाज़पुरस की जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।